آج ہم ایک یوٹیوب ویڈیو کلپ کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں تناؤ والی صورتحال نظر آتی ہے۔ ایک شخص ہے جو ظاہر ہے کوئی اتھارٹی رکھتا ہے اور وہ ایک ہجوم سے کافی لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ اور پس منظر میں وہ نعرے بھی سنائی دے رہے ہیں، بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم۔ بالکل، لیکن اصل فوکس جو ہے وہ اس ایک بندے پر ہے جو دباؤ میں کھڑا ہے مگر اپنی بات پہ، اپنی شرطوں پہ بات چیت کرنا چاہ رہا ہے۔ صحیح۔ تو آج کوشش یہ ہے کہ اس صورتحال کو سمجھیں، مطلب یہ طاقت، مذاکرات اور یہ جو نظم و ضبط والی بات ہے وہ اس چھوٹے سے کلپ میں کیسے نظر آ رہی ہے۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو جو چیز مجھے لگی وہ یہ ہے کہ یہ شخص ہجوم کے دباؤ کو بالکل رد کر رہا ہے۔ صاف کہہ رہا ہے کہ بھئی چیخنے چلانے سے، چیچا چلا کر کے، یا آپ کی شرطوں پہ، آپ کے شرائط کے مطابق ایسے بات نہیں ہوگی۔ بالکل، اور یہ صرف انکار نہیں ہے، یہ اصل میں دیکھیں کنٹرول قائم کرنے کی ایک بہت واضح کوشش ہے۔ اچھا، جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بات کریں گے لیکن میری شرائط پر۔ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ میں 45 منٹ سے انتظار کر رہا ہوں، اور پھر وہ دعوت دے رہے ہیں کہ 10-20 لوگ بلکہ 25 لوگوں کی جگہ آ جائیں۔ 10 لوگ، 20 لوگ، 25 لوگوں کی جگہ آ جائیے، پانی چائے سب پلاؤں گا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، بظاہر تو یہ مہمان نوازی لگتی ہے، لیکن یہ اصل میں مذاکرات کا جو ماحول ہے نا اس کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی کہ ہجوم کو ایک منظم چھوٹے گروپ میں بدلنا اور بات چیت کو کھلی جگہ سے ہٹا کر ایک مطلب نجی جگہ اپنے دفتر میں لے جانا۔ بالکل صحیح، یہ صرف تعداد کم کرنا نہیں ہے، یہ ماحول کو بھی بدلنا ہے۔ تو یہ کوئی جانی پہچانی حکمت عملی ہے؟ جی ہاں، یہ ایک طرح کی کلاسک ٹیکٹک ہے، اسے کہتے ہیں کنٹرولنگ دا نیگوسیشن سپیس۔ مطلب مذاکرات کی جگہ اور اس کا طریقہ کار دونوں پر کنٹرول حاصل کرنا۔ جی ہاں، اچھا، وہ صرف جگہ نہیں بتا رہے یعنی اپنا دفتر، بلکہ بات چیت کے اصول بھی طے کر رہے ہیں۔ صاف کہہ دیا کہ زبردستی نہیں چلے گی۔ زبردستی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کریں۔ تو یہ ایک طرح سے اختیار بھی دکھا رہے ہیں اور معقول بھی لگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور پھر وہ قانون اور نظم و ضبط والی بات آ جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ امن و امان خراب ہوا تو ذمہ داری آپ کی، قانون ویوستھا پربھاوت ہوگی پھر آپ کی ذمہ داری ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ سارے کیمرے میں ریکارڈز ہو رہے ہیں۔ یہ بات مجھے کافی دلچسپ لگی۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، ایک تو یہ سیدھا سیدھا قانونی انتباہ ہے، وارننگ ہے کہ بھائی اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا پہلو نفسیاتی ہے۔ جب لوگوں کو پتا ہو کہ کیمرے لگے ہیں، انہیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو ان کا رویہ خود بخود تھوڑا بدل جاتا ہے، محتاط ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی سرویلنس ایفیکٹ والی بات۔ بالکل۔ تو یہ ہجوم کو قابو میں رکھنے کا یا کم از کم اشتعال انگیزی کم کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ یہ صرف بات کے لیے ثبوت اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، اور انہوں نے ایک نام بھی لیا تھا، شیلیندر بھائی، کیا اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ یہ بھی غور کرنے والی بات ہے۔ دیکھیے، ہجوم میں اکثر شناخت نہیں ہوتی، سب ایک جیسے لگتے ہیں۔ کسی ایک فرد کا نام لینے سے نا کئی مطلب نکل سکتے ہیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے وہ اس شخص کو ہجوم کا کوئی لیڈر یا نمائندہ سمجھ رہے ہوں، یا شاید اسے ایک طرح سے ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہوں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہجوم میں کوئی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہو کہ بھئی لیڈر کون ہے۔ یہ بھی ممکن ہے، یا پھر یہ سیدھا سیدھا اس شخص سے بات کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے باقی ہجوم کو نظر انداز کر کے۔ تو اگر ہم اس سب کو ملا کر دیکھیں تو یہ جو چند منٹ کا کلپ ہے یہ تو طاقت کے کھیل، مذاکرات کی چالوں اور کشیدگی کو سنبھالنے کی ایک چھوٹی سی مثال بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ بات چیت کی پیشکش تو ہے مگر بہت سخت شرائط کے ساتھ، اور کسی بھی قسم کا دباؤ وہ بالکل قبول نہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک شخص اپنی اتھارٹی استعمال کر رہا ہے، قانون کا، نگرانی کا حوالہ دے رہا ہے، مذاکرات کے اصول خود طے کر رہا ہے، اور اس طرح ایک آپ کہہ لیں غیر مستحکم صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی پوزیشن مضبوط رکھتے ہوئے۔ بالکل، اور ساتھ میں محدود شرائط پر ہی صحیح لیکن بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنے کا تاثر بھی دے رہا ہے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں
ایسی صورتحال میں جب ایک طرف سے پرزور مطالبات ہوں اور دوسری طرف سے بات چیت کی پیشکش تو ہو مگر ایسی سخت شرائط کے ساتھ، تو وہ جو ایک باریک سی لائن ہوتی ہے جائز احتجاج اور ناجائز دباؤ کے بیچ، وہ کہاں ہوتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور آج کل کے دور میں جب ہر چیز ریکارڈ ہو سکتی ہے تو یہ جو نگرانی ہے، کیمرے ہیں، یہ اس نازک توازن کو کیسے بدل دیتے ہیں؟ اس